بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ویورز، آج ہم جس شخصیت کے ساتھ موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ سعودی عرب میں کافی عرصہ سے دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے خدمت سر انجام دے رہے ہیں، دعوت جیسی عظیم خدمت سر انجام دے رہے ہیں، جن کا نام نامی اسم گرامی الشیخ محمد یونس علوی ہے۔ آئیے انہی سے جانتے ہیں کہ وہ کتنی عرصہ سے یہاں مصروف عمل ہیں دین کی اشاعت اور ترویج میں، اور یہاں کیا کیا خدمات اور کتنی عرصہ سے سر انجام دے رہے ہیں۔ تو شیخ، میرا سب سے پہلے نمبر 1 سوال یہ ہے کہ آپ پاکستان میں کون سے علاقے میں مقیم ہیں، ضلع کیا ہے، اور آپ یہاں پر کیا کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ جی، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ میں پاکستان میں ضلع و تحصیل احمدآباد سے میرا تعلق ہے، اور اس کے حال کے سلسلے میں یوں ہی میں سعودیہ آیا۔ تو سعودیہ آنے کے بعد مجھے تھوڑا شوق ہوا کہ میں دین کے بارے میں کچھ جانوں۔ اس سلسلے میں پھر میں سعودی عرب کے اندر اسلامی مراکز جو ہیں ان میں جاتا رہا۔ شام کے وقت دن میں کام کیا اور شام کے وقت وہاں پر تھوڑی بہت تعلیم حاصل کی، تھوڑا بہت معلومات کی۔ اس کے بعد الحمدللہ میں نے پھر یہ دعوت کا کام شروع کیا۔ میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی، اور آپ کے کچھ چیدہ بڑے معروف اساتذہ ہیں، ان کے نام بھی اگر ذکر فرما دیجئے تو ہمارے سامعین کے لیے اچھا رہے گا۔ جی، میں چونکہ ضلع تحصیل احمدآباد کا ایک گاؤں ہے جسے درولا کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، جو ہزارہ کے اندر ہے، اور وہاں میرے اس دور میں درولا کے اندر مڈل اسکول تھا۔ تو مڈل اسکول کو پاس کرنے کے بعد پھر میں بڑی سٹی ہے جو گڑھی عبداللہ، اس میں نے 2 سال پھر میٹرک کا امتحان پاس کیا، اور اس کے بعد پھر روزگار کے سلسلے میں باہر نکلا۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ مکتب دعویٰ والارشاد میں باقاعدہ طور پر تبلیغ شروع کر چکے ہیں۔ آپ نے کب باقاعدہ طور پر تبلیغ کو شروع کیا اور کتنی عرصہ بیت گئی ہے؟ اب چونکہ میں آپ نے جو پہلا سارا سوال نہیں کیا مجھ سے کہ کتنا عرصہ سعودیہ میں ہو گیا، تو مجھے یہاں سعودیہ میں 26 سال ہو گئے، اور باقاعدہ جو دعوت کا میں نے آغاز کیا الحمدللہ اس کو آج 13 سال ہو گئے ہیں، اور 13 سالوں سے میں انشاءاللہ مکتب جالیات میں دعوت کا کام کر رہا ہوں۔ اور اس سے پہلے بھی رزق حلال کے سلسلے میں بھی جب میں اپنی سروس کرتا تھا تو شام کو میں ان مراکز میں جا کے تھوڑی بہت تعلیم حاصل کی ہے۔ الحمدللہ، یہ تو بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ اب تک آپ کے دستے مبارک پر کتنے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں؟ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان کی تعداد بتا سکتے ہیں، اور ان میں مرد و عورت کتنے ہیں، اور وہ کن کن ممالک سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی، الحمدللہ میں متعین، یعنی پہلے جب شروع میں میرے 3 سال دعوت کے تھے، اس وقت کیونکہ جو نو مسلم لوگ ہیں ان کے ریکارڈ نہیں رکھا جاتا تھا، لیکن اندازے کے مطابق عورت اور مرد ملا کے تقریباً 250 آدمی نے الحمدللہ میرے ہاتھ کے اس مکتب میں اسلام قبول کیا، اور ان میں تقریباً 225 مرد شامل ہیں اور 25 لیڈیز عورتیں شامل ہیں، اور ان کا تعلق دنیا کے مختلف ممالک سے، یعنی سب سے پہلے تو فلپائن کے لوگ ہیں، اس کے بعد نیپال کے لوگ ہیں، اس کے بعد انڈیا کے لوگ ہیں، اس کے بعد سری لنکا کے لوگ ہیں، اس کے بعد مصر کا ایک آدمی، اس کے علاوہ ایتھوپیا سے، اس کے علاوہ کینیا سے، اس کے علاوہ یعنی مختلف ممالک سے تقریباً الحمدللہ۔ اور میں یہاں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والے لوگ فلپائن کے۔ میں یہی سوال آپ سے کرنے لگا تھا کہ جو فلپائن کے لوگ ہیں وہی آپ کے کہنے کے مطابق سب سے زیادہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، تو آپ نے ان کو کون سی زبان میں دعوت دی کہ وہ اسلام میں داخل ہوں، اور وہ کس طرح متاثر ہوئے؟ الحمدللہ، یہ ایک بڑا عام سوال ہے، مجھ سے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے تو دینی تعلیم حاصل نہیں کی اور آپ نے کیسے ان کو دعوت دی۔ تو میں آج یہ کریڈٹ اپنے والدین، اپنے والد صاحب اور اپنے امی جان کو دیتا ہوں کہ انہوں نے مجھے جس حالت میں پڑھایا
اور وہاں اس دور میں یہ میں نے میٹرک 1969 میں پاس کیا تھا، اور اس وقت کی پڑھائی بہت اچھی تھی، الحمدللہ میں انگلش اچھی جانتا تھا. تو ان لوگوں کو میں نے جتنے بھی اخبار کے لوگ ہیں سب کو انگلش میں دعوت دی، اور پھر دعوت کے ساتھ ساتھ مکتب جاریات سے کتابیں ملا کر ان کو دیں. اور اس طرح مجھے کچھ کرسچنز مسیحیوں کے بارے میں معلومات تھی کہ وہ اسلام کے بہت قریب ہیں. اگر انسان تھوڑی سی محنت کرے، تھوڑا حوصلہ رکھے، تھوڑی برداشت رکھے، تو کرسچن لوگ باقیوں کی نسبت بہت جلدی اسلام قبول کر لیں. اچھا، میرا یہ سوال کہ غیر مسلموں کو دعوت دیتے وقت ظاہر ہے کہ آپ کو کچھ مشکلات پیش آتی ہوں گی، تو وہ کیا کیا مشکلات آپ کو پیش آئیں، وہ اگر آپ مختصراً بیان کرنا چاہیں ہمارے ویورز کے لیے، ہمارے سامعین کے لیے. ہاں، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ فلپائن کے کرسچن یا نیپال کے کرسچن، یہ لوگ زیادہ مشقت ان پر نہیں کرنی پڑتی. ہمیں مشقت جو کرنی پڑتی ہے وہ انڈیا کے ہندوز لوگوں سے، کیونکہ اگر ان کے پاس ہم جاتے ہیں تو ان کا سب سے پہلا سوال، یہ مشکل سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیں اسلام کی دعوت کیوں دیتے ہو؟ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں اسلام مسلمان پیدا کرتا، ہمیں ہمارا دین جو کہتا ہے آپ ایسا کرو، ہمارا ہندو مذہب قبول کر لو. تو یہ بات بڑی وہ مشکل ہوتی ہے ہمارے لیے، دل پہ گراں گزرتی ہے، بہت دکھ ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ آپ لوگوں نے اگر کوئی بری بات بھی کہ صبر کرنا ہے، تو ہم نے ان باتوں کو برداشت کرنا ہوتا ہے، صبر کرنا ہوتا ہے، اور بار بار ان کے پاس جانا ہوتا ہے. جی بالکل، یہ تو ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے پاس آپ جاتے ہیں وہ دین اسلام سے محبت تو رکھتے نہیں ہیں، تو ان کے سخت جملے آپ برداشت کرتے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو بڑا اجر عطا فرماتے ہوں گے، یہ ہمارا یقین ہے. میرا یہ سوال ہے کہ کیا جو لوگ نئے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، نو مسلم ہوتے ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی آپ ان سے باقاعدہ طور پر تعلقات استوار رکھتے ہیں، ان سے میل جول رکھتے ہیں، یا ان سے تعلق کا کیا سلسلہ ہوتا ہے، اس حوالے سے ذرا تفصیل بتائیے گا. ہمارے مکتب کا سب سے مین چیز یہ ہے کہ اسلام میں لانے کے بعد باقاعدہ مکتب والے ہر ہفتے ان کے پاس ہماری حاضری لگواتے ہیں، باقاعدہ ان کو درس دینا ہوتا ہے، ان کو ترغیب دینی ہوتی ہے، ان کو نماز سکھانی ہوتی ہے انہی کی زبان میں. عربی تلفظ تو لکھا جاتا ہے، لیکن کیونکہ عربی سے ناواقف ہوتے ہیں لہٰذا ان کی زبان میں ہم الحمدللہ رب العالمین کو ان کی زبان میں لکھوا کے ان سے پھر ان کو نماز سکھاتے ہیں، کلمہ گوئی سکھاتے ہیں، اور وہ پھر انشاءاللہ کوئی آدمی 2 مہینے کے بعد، کچھ 6 مہینے کے بعد، کچھ 4 مہینے کے بعد نماز کو سیکھ لیتا ہے، کوئی بھی سیکھ لیتا ہے. اس کے بعد ہم ان کو سرٹیفکیٹ بنا کے دیتے ہیں، پھر حج اور عمرہ ہوتا ہے. یعنی آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم مستقل طور پر ان سے تعلقات استوار رکھتے ہیں، ان کو دین کی تمام اساسی اور بنیادی ضروریات اور بنیادی تعلیم دیتے ہیں تاکہ وہ پکے اور سچے مسلمان بن سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے. ایک بات اور میں وہاں آپ کو یہ بتاؤں جی ضرور، کہ جب وہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی اگر اللہ چاہتا تو ہمیں مسلم پیدا کرتا، تو ہم ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یعنی انگلش میں ان کو ٹرانسفر کر کے دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اب اس کے والدین اس کو کرسچن یا یہودی بناتے ہیں. جی، کیا ایک اور سوال ہے کہ کیا دین اسلام ہی اساسی دین ہے، بنیادی دین ہے، جبکہ نصارہ اور یہود بھی اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں؟ اس حوالے سے کوئی قرآن مجید کی آیت یا حدیث آپ کے ذہن میں ہو تو ضرور. جی ہاں بالکل. اس سلسلے میں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا فرمان قرآن پاک کے اندر ہے، جو بڑی مشہور آیت ہے، ساری آیتیں مشہور ہیں. تو اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کی طلب رکھے گا، کوئی اور دین کو تلاش کرے گا، تو قیامت والے دن اسے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ خسارے میں ہوگا. ماشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعوت کو برقرار رکھے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین کے ساتھ جوڑے رکھے، اور یہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. غیر مسلموں کو جو آپ دعوت دیتے ہیں اس سلسلہ میں اگر آپ کے پاس کوئی قرآن کی آیت یا حدیث ہے تو وہ ہمارے ناظرین کے سامنے ضرور رکھیے کہ آپ اس کام کو کیا سمجھ کر کس فائدے کے لیے سر انجام دیتے ہیں. اس سلسلے میں الحمدللہ ایک اور قرآن پاک کی آیت ہے جو تقریباً ہر ذی شعور بچہ جانتا ہے.
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَلْتَقُمْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے، برے کاموں سے روکے اور اچھے کاموں کو حکم کرے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو یہی بات میں اپنا جو میسج اپنے مسلمان بھائی کو دیتا ہوں، یہ میسج ہے کہ آپ جتنا علم اللہ نے آپ کو دیا، اب ضروری نہیں کہ آپ پورا قرآن پڑھیں گے تو تب دعوت دیں گے۔ اگر آپ کے پاس، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کسی کے پاس اگر میری ایک حدیث بھی ہو تو اس کو دوسرا پہنچائے، بلغوا عنی ولو آیہ۔ تو اس سلسلے میں یعنی میں تمام مسلمان بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ آپسی جھگڑے بلا کر مسلم کو بھی دعوت دیں، ان کے عقیدے کے بارے میں، نمازوں کے بارے میں، اور غیر مسلم کو دعوت بہت ضروری ہے کہ کل قیامت کے دن وہ لوگ ہمارے گھروں پر ہاتھ ڈالیں گے۔ آپ کا یہی آخری میسج ہے کہ تمام اختلافات کو بلا کر دین اسلام کی دعوت دیں اور اس کی ترویج اور اشاعت کا حصہ بنیں، اختلافات کو ختم کریں۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے سامعین جو اس کو دیکھ رہے ہیں وہ اس کو سمجھیں اور اس چیز پر عمل کریں، ہمارے لیے یہی نجات کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔